بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 25 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج بدھ کا۔ یہ ویڈیو بھی ہماری وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو چھوڑی تھی، وہیں سے خبروں کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج چونکہ 25 دسمبر ہے، ہمارے ہم وطن کرسچن برادری کو ہیپی کرسمس کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے، اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بالکل ان کا وہ ہمارے اس ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے پاکستان آزاد وطن، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بانی ہیں، انہوں نے جد و جہد کی، اور آج ہم مسلمان جو ہیں اس وقت پاکستان میں انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو، تو اس کی ریزن، اس کی کاوشیں قائد اعظم محمد علی جناح کی مرہون منت تھیں۔ اور آج انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کا ویژن آج پھر یاد آ رہا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے ہندو ذہنیت کے بارے میں وہ بالکل درست تھا۔ تو جناب سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے۔ ہم نے پچھلی یہ ویڈیو چھوڑی تھی کہ ایک کانسپریسی پھر سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ایک تو مجرموں کو چھوڑا جا رہا ہے، ملزمان کو چھوڑا جا رہا ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کو ایک کرائسس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک ریاست پاکستان کا ایک ڈیسیشن تھا کہ ہم نے معاشی دہشت گردوں سے پاکستان کو پاک کرنا ہے۔ پاناما سے یہ شروع ہوا تھا، اور بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں، جج صاحبان کو بھی ہوئیں، لارجر بینچ تھا 5 ممبرز، چیف جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ تھے، جسٹس گلزار صاحب تھے، جسٹس اعجاز افضل صاحب تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب تھے، جسٹس اعجاز الاحسن تھے، سپریم کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان۔ بڑی بڑی آفرز ہوئیں ان کو، اور سسلن مافیا نے کی، برائب پہلے، اور اس کے بعد پھر تعلق واسطہ، منت، ترلا، اس کے بعد پھر دھمکیاں۔ لیکن ان 5 جج صاحبان نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیشکشیں ہوئیں، ان کو بھی کہا گیا، ہر طرح سے پیغام دیا گیا، اندرونی دباؤ، بیرونی دباؤ، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور پھر سب سے زیادہ کریڈٹ اس وقت کی جی آئی ٹی کو جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ واجد ضیاء اس کے ہیڈ تھے، عرفان منگی، آئی ایس آئی، ایم آئی، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، ایف آئی اے، سب کے نمائندے تھے اس میں، انہوں نے بھی اپنا کام ٹکا کے کیا۔ لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مخالفین، معاشی دہشت گردوں کا بیانیہ جو ہے وہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جناب یہ سارے مقدمات ہی بالکل جھوٹے ہیں، سیاسی نوعیت کے ہیں، سیاسی انتقام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 1280 ریفرنس فائل ہو چکے ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت ہو گئی، اے این ایف اور شہریار آفریدی، 21 کلو ہیروئن برآمد، 20 کروڑ مالیت، 6 سرخیاں، لیکن ان کی ضمانت ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے باقی جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، پھر یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے خلاف ریفرنس آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ پھر آپ جوڑ لیں آرمی چیف ایکسٹینشن کے معاملے کو، یہ چیزیں بھی، پھر پرویز مشرف صاحب کا کیس، اس کے بعد جو کچھ کیوس ہوا وہ، تو اب پھر مسلم لیگ نواز نے بھی یہ بات کہی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور بلاول نے بھی یہی بات کی ہے کہ جناب اگلا سال الیکشن کا سال ہے اور یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس سب کے پیچھے کون ہے آخر؟ یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ جو کرائسس کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ اور جو مختلف اداروں میں، مختلف سسٹمز میں، ہمارے نظام کے اندر جو اسپاٹ فکسر بیٹھے ہیں، کہیں وہ کام تو نہیں دکھا رہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بیرونی دباؤ بھی ہے۔ لندن میں کیا صرف علاج ہو رہا ہے یا پھر اور بھی کچھ ہو رہا ہے؟
تو یقیناً وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آسن اقبال صاحب گرفتار ہو گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اہم ترین لیجسلیشن ہونی ہے، اور لیجسلیشن کیا ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ، وہ یا تو ریویو فائل کی جائے گی اور یا پھر لیجسلیشن کی جائے گی۔ ابھی اس طرح بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، اسٹیٹس کو ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو بہت سارے سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگلے سال الیکشن کا سال کیوں ہے؟ کیوں یہ سارے پھر دوبارہ اس پہ آ رہے ہیں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب یہ پریشر اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس میں ان کو چھوٹیں اور رعایتیں ملیں۔ مسلم لیگ نواز بھی یہی چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، اور در پردہ وہ پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارا ووٹ چاہیے، تو پھر ہمارے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ یہ بڑا ایک بارگیننگ والی پوزیشن، اس لیے وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور بٹوین دا لائن۔ اور اس میں جب جو جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں 27 دسمبر کو، اس میں بلاول کی سپیچ کیا ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت کیا ہوگا، اس سے بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اپوزیشن دونوں کام ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ اپوزیشن ایک طرف منت اللہ پروگرام بھی کر رہی ہے کہ جناب ہمیں جانے دیں، جو کچھ ہوا سو ہو گیا، اب ہمارے مقدمات واپس لیں، جو کچھ ہم نے لوٹا ووٹا ہے اس کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب مریم بی بی بھی اب باہر جانا چاہتی ہیں۔ ذیلی کمیٹی جو کیبنٹ کی تھی فروغ نسیم صاحب کی سربراہی میں، لاء منسٹر، انہوں نے اپنی رپورٹ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کل پیش کی، اور کل ان کی جو رپورٹ تھی وفاقی کابینہ نے اس کو منظور کر لیا۔ اس میں سفارش کی گئی تھی کہ جناب کوئی ٹھوس جواز بھی موجود نہیں ہے، اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مریم صفدر صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت دی جائے اور ECL سے ان کا نام نکالا جائے۔ لہذا وفاقی کابینہ نے فی الوقت یہ پروسیس روک دیا ہے، اور مریم بی بی کے باہر جانے کا چانس ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دوبارہ لگ گیا ہے۔ 26 دسمبر کو سماعت ہے، یعنی کہ کل، اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ اب کیا کرتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ اب سمن کرے گی، نوٹس ایشو کرے گی نیب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ جناب آئیں بتائیں۔ اور اس میں اس کیس کا جو فیصلہ ہے کہ آیا ہائی کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس سے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اگر اجازت دے دیتی ہے تو پھر آگے سپریم کورٹ کا فورم ہے، سپریم کورٹ میں گورنمنٹ جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کا پورا ارادہ ہے رجسٹ کرنے کا، رجسٹ کرتی ہے، کیونکہ مریم بی بی کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ووٹ چاہیے اور لیجسلیشن کے بارے میں، اور اس ووٹ کے لیے اس لیے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پھنستا ہے، اور کیا اس پہ بھی کوئی بارگیننگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی مریم صفدر صاحبہ، مسلم لیگ نواز، یہ ساری چیزیں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جناب حکومت گرنے والی ہے، چھت گرنے والی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے گری۔ تو خواجہ آصف صاحب کو بھی نیب تلاش کر رہی ہے، اور ان کے اہل خانہ کو بھی نوٹس ایشو کیا گیا تھا، اور خواجہ آصف صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ ایک تو بیک ڈور چینل پہ معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر سیدھے نہ ہوئے تو پھر وہ بھی غائب ہونے کے چکر میں ہیں کہ بیرون ملک کچھ عرصہ جایا جائے اور آرام کیا جائے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ ساری چیزیں اب ایک طرف جا رہی ہیں، تو رانا ثناءاللہ صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو بیانیہ تھا
معاشی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا، وہ اس کو شکست ہوتی ہے۔ یہ سارے جو مافیاز مل چکے ہیں آپس میں، آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، یونائٹ ہے، کیا وہ اس بیانیے کو شکست دے دیں گے یا پھر بالآخر وہ بیانیہ معاشی دہشت گردی کے خاتمے کا وہ آگے بڑھے گا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ جناب یہ لڑائی اب اس وقت ہو چکی ہے بہت ہی سنگین مرحلے میں داخل، اور ایک طرف مافیاز ہیں، دوسری طرف ریاست پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اور ایک اور تنازع جو جنم لینے والا ہے وہ ہے پرویز مشرف صاحب کے مقدمے کا معاملہ ہے۔ اس میں اپیل تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ اپیل پرویز مشرف صاحب نے کی طرف سے فائل ہونی ہے، اور سپریم کورٹ اب اس کو کیسے انٹرٹین کرتی ہے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ جب تک مجرم سرنڈر نہ کرے عدالت کے سامنے تب تک اس کی درخواست لی نہیں جاتی۔ لیکن اب اس کیس میں سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں یہ بتا دوں کہ خصوصی عدالت کو جب جا کے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت وزارت داخلہ کی طرف سے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت پروسیکیوٹر کی جو ٹیم تھی اس کا نوٹیفیکیشن واپس لے چکی ہے، اس کو انڈو کر چکی ہے، اب جو بھی پیش ہوگا پروسیکیوشن کی طرف سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن خصوصی عدالت نے یہ سب کچھ سننے کے باوجود، سب کچھ ریکارڈ پہ آنے کے باوجود وفاقی حکومت کے وزارت داخلہ کے اس موقف کو انٹرٹین نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارے معاملات پہلے سے ہو چکے تھے، اتنے عرصے سے کیس چل رہا تھا، یہ آپ کو آج خیال آیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کے ہوتے ہوئے جس میں پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکی تھی، اس کی کوئی حیثیت عرفی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کو کر دیا، انٹرٹین نہیں کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ اب وفاقی حکومت کیا مشرف صاحب کا جو اپیل آئے گی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف، کیا وفاقی حکومت عمران خان کی حکومت کیا اس اپیل کی مخالفت کرے گی یا اس کو سپورٹ کرے گی؟ یہ ایک نیا قضیہ آنے والا ہے، تو حالات کافی گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان۔